اختتام کو پہنچتی ہے اور سورہ انفال کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ بہت پیاری بات کی ہے عظیم بھائی نے کہ کیا سجدہ کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن حکیم کے اندر جہاں جہاں بھی سجدے کی آیات ہے نا، وہاں پہ رب العالمین نے کسی کل 14 مقام ہیں ایسے۔ کتنے مقام ہیں؟ 14 کے 14 مقاموں پہ نا اللہ نے یا تو حکم دیا سجدے واسجد سجدہ کیجیے، یا اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو غرور اور تکبر کرنے والے ہیں لا یستکبرون، وہ اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے سجدہ کرنا اس لیے واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ تو نے حکم دیا، ہم تیرے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ تو نے کہا غرور تکبر کرنے والے سجدہ نہیں کرتے، اللہ ہم غرور تکبر والے نہیں ہیں، ہم نے سجدہ کر لیا۔ تو یہ سجدے کا مفہوم ہے جہاں پہ بھی سجدہ تلاوت آئے۔ آپ اگر ویسے بھی سجدہ تلاوت قرآن حکیم پڑھ رہے ہیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ باوضو ہو کے پڑھیے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا اور آپ نے تلاوت جاری رکھی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آن کیمرہ یہ میری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، حالانکہ میرے نبی نے فرمایا وضو صرف نماز کے لیے فرض ہے۔ وضو کس کے لیے فرض ہے؟ نماز کے لیے فرض ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ جذباتی جو ہے نا وہ ہیرو ہیں اور عملی طور پہ ہم زیرو ہیں۔ جذباتی کوئی بات ہمیں کہیں سے ملے صحیح، ہم پھر اس کو نہیں چھوڑتے۔ سب آپ کی بات کرتے ہوں سر، واقعی جائے تھا نا لا یمسہ مطہرون۔ جی مطہرون سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ وضو کر لیں تو مطہر ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کچھ بھی۔ مومن جو ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ جس وقت آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں آپ مطہرون کے اندر آ جاتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے، بتائیں کر سکتے ہیں ماشاءاللہ قاری صاحب نے حدیث بیان کر دی المسلم لا نجس۔ یہ پتہ ہے کب کہا میرے نبی نے؟ یہ بھی میں بتاؤں، حدیث پوری سن لیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایسے ہاتھ تھا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں جنبی تھا، میرے پہ غسل کیا تھا؟ واجب تھا۔ مجھے اچھا نہ لگا کہ میرا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں نے چپکے سے اپنا ہاتھ کسکایا اور میں نکلا، میں نے جلدی جلدی غسل کیا۔ غسل کر کے میں واپس اسی جگہ پہ پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی ٹہل رہے تھے۔ تو میں نے پھر آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو آپ نے پوچھا کہ معاذ تو کہاں چلا گیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ناپاک تھا، مجھ پہ غسل واجب تھا، میں ناپاک تھا، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دوں۔ میرے نبی نے کہا سبحان اللہ المسلم لا نجس۔ آپ نے فرمایا کہ مسلم جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، پاک ہوتا ہے۔ مسلم کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ تو اس لیے لا یمسہ الا المطہرون جہاں پہ آیا نا، وہاں سے مراد یہ کفار، یہود و نصارہ، مشرکین، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ مسلمانوں پہ یہ چیز اللہ نے فرض کر دی ہے کہ وہ اپنا یہ قرآن جو اس کی حفاظت اس طرح کرے کہ یہ قرآن انہی کے اندر رچا بسا رہے۔ یہ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ یہ یہودی پڑھے اس کو، عیسائی پڑھے۔ آج جہاں دیکھیں انہوں نے پڑھ کے اس کو کیا کچھ نہیں بنا لیا، ساری سائنس ہی انہوں نے یہاں سے بنائی ہے۔ لیکن ہم وہ بڑی خوبصورت بات ہے نا علامہ اقبال کی کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خال ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب ہم اپنے اصل مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے 9واں پارہ سورہ اعراف میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جہاں پہ باقی انبیاء کا ذکر قرآن کریم میں سب سے زیادہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ فرعون کی طرف جائیے اور اسے جا کے کہیے کہ مجھے رب العالمین نے بھیجا ہے۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، حقیقت بات تو یہ ہے الا اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں وہی بات کہتا ہوں جو اللہ پر حق ہے یا جو مجھے اللہ نے کہہ کے بھیجی ہے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، میں بنی اسرائیل کی طرف نبی بن کے آیا ہوں اور اللہ نے مجھے تیری طرف بھیجا۔ ہوا اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا نا فاذهب، اے موسیٰ جائیے، الی فرعون، فرعون کی طرف، انہ طغی، وہ سرکش ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈرنے لگ گئے۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل اور فرعون یہ دو علیحدہ قومیں تھیں،
تو یہ دونوں لڑ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مار دیا فرعونی کو، تو وہ وہیں پہ مر گیا۔ آپ کو پتہ ہے ایک نبی کے اندر 40 بندوں کی قوت ہوتی ہے، تو جب اللہ نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ فَاذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، آپ جائیے فرعون کی طرف۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو پہلے اس کا ادھر بندہ مارا ہے، تو اب میں ادھر جاؤں، إِنَّهُ طَغَىٰ، اب جانا بھی تھا تبلیغ کے حوالے سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف گئے، فرعون نے کہا إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تیرے پاس کوئی نشانی ہے؟ رسول ایسے ہی تو نہیں ہوتے نا، کوئی نشانی ہے تو دکھاؤ۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو ہے وہ پھینکا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، وہ ایک بہت بڑا دیو اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، پھر اپنا یہ دایاں ہاتھ ایسے بغل کے اندر دیا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، ایسے کیا سورج کی طرح اس میں سے روشنی نکلنے لگ گئی۔ عام بندے کے ہاتھ سے ایسی روشنی نکل سکتی؟ یہ معجزات تھے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ قال الملأ، اب ایک وزیر آگے بڑھا، کہنے لگا من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، کہنے لگا کہ یہ جو ہے نا یہ جادو سیکھ کے آگے ہے۔ کیا کہنے لگا؟ جادو سیکھ کے آگے ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ہی پلے بڑے تھے، تو اب جانتا تو تھا۔ کہنے لگا یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، مجھے پتہ ہے اس کا ارادہ یہ ہے کہ یہ تم سے تمہاری زمین بھی چھینے گا اور تمہیں یہاں سے نکال دے گا، تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قالوا ارجع واخاه وارسل في المدائن حاشرین، کہا ان دونوں کو ابھی فی الحال جانے دو اور اپنے بندوں کو بھیجو مختلف شہروں کے اندر، وہ وہاں سے کن کو لے کر آئیں، یاتوک بکل ساحر علیم، جتنے جادوگر ہیں سب کو بلا لو۔ بڑے بڑے جادوگر جو بلا لیے گئے۔ وجاء السحرۃ فرعون، اب جب سارے جادوگر آئے، قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، کہنے لگے جی اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارے لیے کیا اجر ہوگا؟ قال نعم انکم لمن المقربین، اس نے کہا میں تمہیں اپنا خاص مقرب رکھ لوں گا، خاص مقرب۔ آپ کو پتہ ہے میرے نبی نے فرمایا جو بندہ باوضو رہتا ہے اس پہ جادو نہیں چلتا۔ آج میں آپ کو بتاؤں، جو بندہ باوضو رہتا ہے اس پہ جادو، جو بندہ سورہ بقرہ اپنے گھر میں تلاوت کر لے اس گھر میں جادو اثر نہیں کرتا۔ جس گھر میں جس بندے نے صبح شام آخری 3 سورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ پڑھ لی ہو، اس بندے پہ جادو اثر نہیں کرتا۔ جس بندے نے آیت الکرسی رات کو پڑھ لے جو، صبح تک اس گھر پہ جادو ہوتا نہیں ہے۔ اب ہم کون کریں ہم میں سے ایسا کام؟ پھر ہم کہتے ہیں جی لو جی جادو ہو گیا جی، اب اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو لے کے ہم جا رہے ہیں جی جادو اتروانے کے لیے۔ پہلے میرے بھائیو خیال کرو، باوضو رہو، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، سورۃ الفاتحہ کا دم پڑھو اور اپنے بچوں کے اوپر معوذتین پڑھ پڑھ کے پھونکو، نہ انہیں نظر لگے گی نہ جادو ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے، جادوگر کرتا کیا ہے؟ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی، اب جادوگر سارے اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے جی ایسے کریں موسیٰ پہلے آپ اپنا جادو ڈالیں، میدان بہت بڑا تھا، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، یہ ہم پہلے ڈالیں، قال القوا، اللہ کی طرف سے وحی آئی، کہا جی آپ ڈالیں۔ اب یہ سارے کے سارے فلما القوا سحروا اعین الناس، جادوگر جو ہوتا ہے نا وہ چیز کو نہیں بدلتا، وہ آپ کی آنکھوں کے اوپر جادو کرتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اگر اس نے رسی پکڑی ہے وہ سانپ بن گئی ہے نا، وہ رسی رہتی ہے لیکن آپ کو وہ سانپ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، اب انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی، یہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے اور ہلنے لگ گئے، لوگ ڈرنے لگ گئے اور کہنے لگے یہ تو بہت بڑا جادو ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ اپنا عصا ذرا ڈالیے، ڈالا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، یہ ان سب سے بڑا اژدہا بنا اور ان سب کو کھا گیا۔ کیا کیا اس نے؟ کھا گیا، رسیاں بھی اور لاٹھیاں بھی۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ، اللہ کہہ رہا ہے حق واقع ہو گیا، وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، باطل سامنے آ گیا جو وہ کر رہے تھے۔
فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. اب جو جادوگر تھے انہیں پتا چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے میرے سامنے اگر کوئی، میں تو ادنا سا طالب علم ہوں، اگر کوئی عالم دین آئیں گے تو مجھے یہ تو پتا چل جائے گا نا کہ یہ عالم ہے یا نہیں. کوئی میرے سامنے قرآن پڑھے گا، مجھے اتنا تو پتا چل جائے گا نا یہ صحیح قاری ہے یا حافظ ہے یا نہیں ہے. اسی طرح انہیں پتا چل گیا، ان کی فیلڈ تھی، انہیں پتا چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں. وہ سارے کے سارے پکار اٹھے، قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم ایمان لے آئے رب العالمین پہ، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. قال فرعون نے جب یہ دیکھا کہنے لگا آمنتم بھی قبل ان آذن لکم، تم نے مجھ سے اجازت ہی نہیں لی اور موسیٰ بھی مان لے آئے ہو. انہا لا لمکرتم مکرتموہ فی المدینہ، کہنے لگا مجھے تو ایسے لگتا ہے یہ سارا کام تم نے مشورے سے کیا ہے، یہ تمہارا مشورہ ہو چکا سا پہلے شہر میں. لتخرجوا منہا اہلہا، تم مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہو. فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے.